علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ ان دنوں میں 7 برس کی تھی۔ ماں بتاتی تھیں کہ تمہارے والد ایک شریف انسان تھے، لیکن کچھ بدقماش دوست ان کو غلط جگہوں پر لے جانے لگے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میرے والد صاحب کے قدم بھی بہک گئے اور وہ ایک گانے والی کے حسن پر فریفتہ ہو کر گھر بار، کاروبار اور ہر شے سے بیگانہ ہو گئے۔ وہ اس عورت کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اپنی خاندانی شرافت کو پس پشت ڈال کر اس عورت سے شادی کے درپے ہو گئے۔ خاندان والوں نے بہت روکا۔ امی جان نے دہائی دی کہ تمہارے بچے ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان کے بارے میں سوچو۔ آدمی شادی اچھے خاندان میں کرتا ہے اور تم ایک کوٹھے والی کو گھر لا رہے ہو۔ کل تمہارے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں چھان بین ہوگی تو اس وقت یہ بات تمہارے لیے عذاب بنے گی۔ پھوپھو بھی سمجھاتی رہیں، مگر ابو پر کسی کی بات کا اثر نہ ہوا۔ ہمارے بابا نے اپنی سکر دکھائی اور نگین سے بیاہ رچا کر اسے گھر لے آئے۔ ان دنوں میں 6 سال، جبکہ بھائی نہال 8 برس کے تھے۔ امی کو ابو کی دوسری شادی کا بہت غم تھا، لیکن کیا کرتے، نبھا پر مجبور تھے۔ نگینہ نے ایک طوائف کے بطن سے جنم لیا اور آنکھ بھی ایک رقاصہ کے کوٹھے پر کھولے۔ وہیں پلی بڑھی، عادات و اطوار بھی اپنے ماحول کی عکاسی تھیں، تاہم وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھے، لہٰذا بہت جلد سارے گھرانے کے رہن سہن میں خود کو ڈھال لیا۔ وہ بظاہر شرافت بھری زندگی اپنانے کی آرزومند تھی، لیکن اس کا دل اندر سے میلا ہی تھا۔ وہ میری ماں سے حسد کرتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی سوتن زمین برد ہو جائے تاکہ وہ اکیلی ہی شوہر کے گھر کی مالکہ ہو اور اس کی دولت پر تنہا راج کرے۔ والد صاحب دونوں بیویوں کے معاملات میں خاموش رہتے تھے۔ وہ امی جان کو کچھ کہتے تھے اور نہ نگینہ بیگم کو۔ سوتنیں آپس میں الجھ پڑتی تو وہ کسی کی طرفداری نہ کرتے، بلکہ گھر سے چلے جاتے۔ وہ میری ماں سے بہت زیادتی کرتے۔ امی کس سے شکایت کرتی جب شوہر ہی نہیں سنتا تھا؟ یہ غم میری ماں کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ سال بھر بیمار رہیں، پھر بستر پر گر گئیں۔ باقاعدہ چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ ان کو ٹی بی ہے۔ نگینہ نے میرے والد سے کہا کہ ٹی بی چھوت کی بیماری ہے، بہتر ہے کہ یہ ہم سے دور رہے، خاص طور پر بچوں سے، ورنہ بیماری بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ جب نانیوں اور ماموں تک یہ بات پہنچی تو وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے گئے۔ نگینہ کے کہنے پر ابو نے ہماری ماں سے ملنا بند کر دیا۔ وہ کبھی کبھی امی کو دیکھنے نانا کے گھر جاتے اور خرچہ دے کر آ جاتے تھے۔ امی ہم بچوں کی جدائی میں اور زیادہ غمزدہ اور پریشان رہنے لگے اور ایک دن یوں ہی دنیا سے چلی گئیں۔ اب نگین بیگم، جس کو ابو نگو کہتے تھے، کلی طور پر گھر کی مالکہ تھے۔ بظاہر ہم پر ظلم و سختی نہ کرتی تھیں، لیکن دل سے محبت بھی نہ کرتی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا جینا دشوار بھی نہیں کیا، لیکن اپنے کلیجے سے بھی نہیں لگایا۔ ان کی ایک اور بات یہ اچھی تھی کہ ہماری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتی تھیں، لہٰذا ہم جلد ہی سگی ماں کو بھول گئے اور انہیں ہی چھوٹی امی کہنے لگے۔ ابو چھوٹی امی کو بہت چاہتے تھے۔ لگتا تھا کہ ہماری امی کے مرنے کا ان کو کوئی غم نہیں تھا۔ ہم تو بچے تھے، وہ پیار سے بلاتی تھیں، ہم ان کے گرویدہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ تب والد نے پھپھو سے ذکر کیا کہ بچے جوان ہیں اور میں ان کے گھر بسانے کی سوچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب امی کو علم ہوا تو وہ سلگ اٹھی، کہا کہ پہلے لڑکے کا رشتہ کرو، وہ بڑا ہے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کو کچھ سمجھدار ہونے دو۔ یوں انہوں نے بھائی مراد کی شادی ایک امیر گھرانے میں نہایت خوبصورت لڑکی سے کروا دی۔ امی بھابھی کی سپورٹ کرتی اور میری شکایتیں کرتے، جس پر مجھے بھائی سے ڈانٹ پڑتے۔ یوں میں اپنے گھر میں ہی اجنبی کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار نے میری شخصیت کو اتنا مسخ کر دیا کہ
मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए। स्कूल जाना छोड़ दिया, हंसना भूल गए, बस हर वक्त रोती रहती। एक दिन छोटी माँ ने मेरी शादी की बात की तो अब्बू ने फूफो के बेटे सफदर का नाम लिया। इस पर वो बोली कि सफदर को छोड़ो, हमें इससे बेहतर रिश्ता ढूंढना चाहिए। अब्बू कहते थे कि यही बेहतर रिश्ता, मगर वो ना मानी। एक रोज वो मुझे अपने साथ एक घर में ले गईं और कहा, किसी को ना बताना, ये मेरे भाई का घर है और तुम्हारे अब्बू ने पाबंदी लगाई थी कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलूंगी। लेकिन मैं भी आखिर इंसान हूँ। घर के मकीनों ने मेरी आओ भगत के। छोटी अम्मी ने वहां अपने रिश्तेदारों से कुछ देर दूसरे कमरे में जाकर बात की। उन लोगों के अच्छे इखलाक से मैं बहुत मुतासिर हुई। वहां एक नौजवान लड़का भी था। ये निग्गो अम्मी का भांजा शबाब था। उसने मुझे मानी खेज नजरों से देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी सूरत में ऐसी चमक धमक थी कि मैं मरूब हुए बगैर ना रह सकी। चूंकि अम्मी ने मना किया था कि घर में किसी को ना बताना, तो मैंने राज को राज ही रखा। अब अम्मी कहती थीं कि इसकी शादी सफदर से ना करो, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अब्बू कहते थे कि अच्छा रिश्ता है, मेरी बहन मुझसे नाराज हो जाएगी, मैं उसे क्यों गवाऊं। फूफो से तो अम्मी को एलर्जी थी, क्योंकि उनकी शादी पर सबसे ज्यादा मुखालफत फूफो ने ही की थी। बहरहाल वालिद ने अम्मी की ना सुनी और सफदर के साथ मेरी मंगनी करते। मैं इस फैसले पर काफी हैरान थी। अम्मी की वजह से फूफो और सफदर हमारे घर नहीं आते थे, मगर अब्बू ने रिश्ता जोड़कर उनको मना लिया था। तब सफदर दावत पर अपने वालिदैन के साथ आया। मैंने उसे दूर से एक नजर देखा। वो बहुत खूबरू था। दिल खुश हुआ कि मेरा होने वाला जीवन साथी खूबसूरत है। भाई और अब्बू उसकी तारीफें करते ना थकते थे। मगर छोटी अम्मी का मुंह फूला हुआ था। फूफो के ससुराल वाले पढ़े लिखे, मुहज्जब और आला खानदान से थे। नंदें भी तालीम याफ्ता थीं। मैं अपनी जिंदगी का वो लम्हा नहीं भूल सकते जब फूफा ने मुझे पास होने की नवीद सुनाई थी। अब ससुराल से मेरे लिए फोन आते, कभी फूफो बात करती तो कभी उनकी बेटियां और कभी फूफा भी खैरियत दरियाफ्त कर लेते थे। वो सब मुझसे बातें करके खुश होते, मेरा बहुत चाव करते, लेकिन ये सब मेरी छोटी माँ को बिल्कुल नहीं भाता था। जब मैं फोन पर बात कर रही होती तो वो बर्तन पटकने लगती, कभी किसी काम के बहाने आवाज देकर बुलाती। अब अम्मी भाभी से मेरी लगाई बुझाई करती और वो भाई को उकसाते। उनका मुझसे मूड खराब हो जाता। ये मुझ पर बड़ा सख्त वक्त था। छोटी अम्मी चाहती थीं कि ये मंगनी टूट जाए। उन्होंने फूफो को यहाँ तक कह दिया कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, हिना ही उसके साथ बदसलूकी से पेश आती है। फूफा मगर बहुत समझदार और दूर अंदेश आदमी थे। उन्होंने अम्मी को समझाया कि तुम बेटी के ससुराल वालों से अपनी बेटी की तारीफ करने के बजाय बुराइयां बयान कर रही हो। ये तो अच्छी बात ना हुई। हम अपने हैं, किसी बात को दिल पर नहीं लेते, मगर तुम्हारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। ये सुनकर निग्गो अम्मी शर्मिंदा हो गई। एक बात तो मैं जान चुकी थी कि माँ चुपके चुपके अपने रिश्तेदारों से राब्ता रखे हुए थी, लेकिन मैंने इस बारे में लब सी लिए थे, क्योंकि ये अम्मी के अजीज थे और किसी के अजीजों को उसे दूर रखना अच्छी बात ना थी। मुझे खबर ना थी कि मेरी माँ चुपके चुपके क्या प्लानिंग कर रही है। दरअसल वो इस बात की मंसूबाबंदी कर रही थी कि किसी तरह मैं उनके भतीजे शबाब को पसंद करने लगूं, तो वो मेरी शादी उसके साथ करवा दे। इस तरह उनका रिश्ता फिर से साबका जिंदगी से जुड़ सकता था। लेकिन ये बात अब्बू को कब गवारा थी। वो पहले ही नगीन बेगम की वजह से खानदान से लड़ाई मोल ले चुके थे। भला वो ऐसे घराने में मेरा रिश्ता देना क्यों कर गवारा करते। लेकिन छोटी अम्मी कहती थीं उनका भाई उनकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर सकता है। वो किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। अगर नगीन बेगम के शौहर उसको बतौर रिश्तेदार कबूल कर लें और अपने घर आने जाने की इजाजत दे दें। वालिद साहब को ये बात कबूल न थे। कुछ आके बीवी के भतीजे को बतौर दामाद कबूल कर लेते। इस सूरत हाल को देखकर अब्बू ने शादी की तारीख दे दी। मैंने सुकून का सांस लिया कि शायद अब मेरी जिंदगी में बहार आने वाली है, मगर जो ऊपर वाले ने लिख दिया वो होकर रहता है। जिस रोज मेरी शादी हुई, छोटी अम्मी का चेहरा उतरा हुआ था। वो रो रो कर
فون پر شباب کو بتا رہی تھیں کہ میں نے تو تیرے لیے پری تلاش کی تھی، مگر افسوس میری نہ چلے۔ اگر ضد پر اڑ جاتی تو کروڑوں کی دولت سے محروم ہو جاتے اور گھر سے باہر ہونا پڑتا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں ہارنے والی نہیں ہوں۔ اس وقت تو مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئے اور میں خیریت سے بیاہ کر اپنے گھر آ گئے۔ سسرال والوں نے باہیں پھیلا کر محبت سے میرا استقبال کیا۔ ساس سسر نے بلائیں لیں، نندوں نے میرے قدم لیے۔ یہ صحیح معنوں میں مشرف اور بہترین لوگ تھے۔ میں تو خوشیوں بھری جنت میں پہنچ گئی تھی، لیکن ماں مجھے خوش دیکھ کر سلگ رہی تھی۔ اس نے مجھے گھر میں چین سے نہ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ انہی دنوں ابو کچھ بیمار رہنے لگے۔ شادی کے تیسرے دن میکے والوں نے مجھے لینے آنا تھا، لیکن بھائی نہ آیا۔ میں ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ سسرال والوں کی نظروں میں مجھے میکے کو گرانا مقصود نہ تھا۔ دوسری بے عزتی سوتیلی ماں نے یہ کی کہ مجھے تو میکے بلایا مگر میرے شوہر کو نہیں۔ سسر صاحب کافی حیران ہوئے، پھر بھی انہوں نے مجھے بھجوا دیا، اور جب میں گھر لوٹی تو میرے دولہا نے پوچھا کہ مجھے تمہارے گھر والوں نے کیوں مدعو کیا۔ میں شرمندہ ہو گئی، کیا جواب دیتے۔ ماں نے اسی پر بس نہ کیا۔ جب سسر اور نندے مجھے لینے آئے تو انہوں نے ان کو گھر کے اندر نہیں آنے دیا، باہر ہی کھڑے رکھا۔ تب پھوپھا نے ان سے کہا کہ گھر آئے دشمن کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم تو تمہاری بیٹی کے سسرال والے ہیں۔ امی نے منہ پھٹ ہو کر کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری بیگم نے میری شادی پر ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ اس بات کو میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں۔ پھوپھا بیچارے یہ سن کر گھبرا گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے گھر کی عزت ہوں بابا جانی، آپ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ فوراً اپنا پرس اٹھا کر ان کے ساتھ ہوئے۔ اب امی ہر کسی کو کہتی تھیں کہ میں ہنا کی شادی اونچی جگہ کرنا چاہتے تھے، مگر باپ بیٹے نے میرے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ وہ ایسی باتیں اب کھل کر کرتے تھے کہ والد بیمار ہو گئے تھے اور وہ ان کے رحم و کرم پر تھے۔ انہی دنوں میرے بھائی بیرون ملک چلے گئے۔ اب امی کو موقع مل گیا۔ ابو کو ہسپتال جانا ہوتا تو وہ اپنے بھتیجے شباب کو بلا لیتے۔ مجبور والد نے چپ سادھ لی کہ لاغر ہونے کی وجہ سے بیوی کی چالاکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ شباب نے والد کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ پھر امی کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی آنے لگے۔ میرے والد کو ان لوگوں سے راہ و رسم بالکل گوارا نہ تھے۔ خاندان والوں سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ شور مچاتے تھے کہ یہ ہیرا منڈی کے لوگ کیوں کر ہمارے خاندان میں آتے ہیں۔ جب میرے سسر کو علم ہوا کہ چھوٹی امی کے رشتہ دار میرے والد کے گھر بلا جھجک آنے جانے لگے ہیں، تو انہوں نے مجھے میکے جانے سے روک دیا۔ کہا کہ بیٹی میکا ماں سے ہوتا ہے، جبکہ تمہارا بھائی بھی بیرون ملک میں ہے، اب تم وہاں مت جایا کرو۔ تمہاری سوتیلی ماں ہمیں بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی، پھر تمہارا ہمارے بنا وہاں جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس بات پر میں سسرال والوں سے بدظن ہو گئی، کیونکہ ابا تو حیات تھے اور بیمار بھی تھے۔ میرا ان کے پاس جانا تو بنتا تھا۔ ماں نے بلوایا تو میں نے کہلوا دیا کہ میرے سسرال والے آپ کے رشتہ داروں کے آنے کی وجہ سے مجھے میکے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چھوٹی امی اسی دن کی منتظر تھیں، فوراً آ کر جھگڑا کرنے لگیں۔ مجھے کہا کہ تم ان سے کیوں دبتی ہو؟ تمہارا باپ زندہ ہے تو یہ تم پر کس طرح سے روب چھاڑتے ہیں؟ تم کو کیوں روک رہے ہیں؟ کل کو وہ نہ رہے تو یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ماں نے میرا دل اس وقت مٹھی میں لیا جب ابو بیمار تھے۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی اور یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ ابو پلنگ پر لاچار پڑے تھے۔ وہ ہر بات سنتے اور چپ رہتے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر یہ باتیں ان کے دل کو لگتی تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ ان کو کینسر ہے اور چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر چھوٹی امی کی آنکھ نم ہونے کے بجائے ان کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ ہے، بندہ دہشت گرد اسی وقت بنتا ہے جب ایک کمزور دماغ اس کے قبضے میں آ جائے۔ یہی میری ماں نے میرے ساتھ کیا۔ میں نادان اپنے شوہر اور سسرال والوں کی باتیں میکے میں بتانے لگے اور سوتیلی ماں کی چالوں کو نہ سمجھ سکے۔
بس ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے۔ میری زندگی میں بہار نو کی نوید آئی تو سسرال والے خوشی سے پھولے نہ سمائے، لیکن امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تاکہ میری ہونے والی اولاد کا گلا پیدا ہونے سے پہلے دبا دیں۔ وہ بامراد ہوئیں کہ میں ایسے معاملات کو سمجھتے نہیں تھے۔ انہی دنوں میری نند کو دیکھنے ایک اچھی فیملی سے عورتیں رشتے کی غرض سے آئیں۔ چھوٹی امی بھی اتفاق سے اس روز موت کے فرشتے کی مانند ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ کہا کہ چلو تمہارے ابا تم کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا امی اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو جانے دیجئے پھر ہم چلتے ہیں۔ اس پر وہ بولی یہ تم کو میں کے جانے سے روکتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی پرواہ مت کرو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، تمہارے ابا بیمار ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں بتانے لگیں کہ قسمت تو اللہ بناتا ہے، دیکھو میں کوٹھے پر ایک طوائف کے بطن سے پیدا ہوئی، مگر میری شادی کس طرح تمہارے باپ کے ساتھ ایک امیر اور شریف گھرانے میں ہو گئی، اور میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اور میرے سسرال والے یہ باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے ان سے کہا امی کچھ لحاظ کریں، میری نند کا رشتہ ہو رہا ہے، آپ یہاں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس پر انہوں نے جان بوجھ کر اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اتنا برا اثر ڈالا کہ وہ فوراً بھاگ نکلے۔ میں انہی کی نہیں سسرال والوں کی نظروں میں بھی گر گئے۔ میرے شوہر اتنے اچھے تھے، کوئی اور ہوتا تو بدلہ لیتا، مگر انہوں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور مجھے کچھ نہ کہا۔ پھپھو خفا ہونے لگیں تو پھوپھا نے ان کو جھاڑا کہ اس بچی کا کیا قصور ہے، تم بہو پر کیوں ناراض ہو رہی ہو، کسی کا کیا یہ کیوں بھرے، جانتی نہیں کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے اور خاندانی بھی نہیں ہے، ایسی عورت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں نے میکے جانا چھوڑ دیا، لیکن ایک روز چھوٹی امی کا سندیش آیا کہ تمہارے ابا جان موت کے عالم میں ہیں، آخری دیدار کر لو، پھر نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ کی۔ اس بات پر میں نے اپنے سسر سے فوراً اجازت مانگی۔ ہم والد کے گھر پہنچے۔ واقعی ابو کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ قریب المرگ تھے، شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے آتے ہی دم دے دیا۔ اب چند دن یہاں رہنا لازم تھا۔ میں میکے میں رہ گئی اور صفدر والد کی تدفین کے بعد میرے سسرال والوں کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں میرے دن افسردگی میں گزر رہے تھے۔ صفدر لینے آئے تو امی بولی اس کو علیحدہ مکان کر دو، ورنہ یہ یہیں رہے گے جب تک الگ گھر نہیں لے کر دو گے۔ صفدر بولے ابھی یہ ممکن نہیں ہے، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ علیحدہ رہوں، کچھ وقت بعد یہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ تمہارے والد اس کو میکے آنے سے روکیں گے کیونکہ میرے رشتہ دار تو یہاں آتے ہیں، لہٰذا یا تو علیحدہ گھر کی شرط پوری کرو تاکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آ سکوں، یا پھر اس کو طلاق دے دو۔ اس وقت تو صفدر مجھے ساتھ لے گئے، لیکن کچھ دن بعد سوتیلی ماں ہمارے گھر آ گئیں، بولیں کہ ابو کے لیے ختم کرانا ہے اور خیرات کرنی ہے، ہنا کو میرے ساتھ بھیج دو۔ پھوپھو نے کہا کہ یہ اکیلی کیوں جائے، میرے بھائی کے لیے ختم کروا رہی ہو تو میں کیوں نہ ساتھ جاؤں؟ تم اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں سب میرے رشتہ دار آئیں گے جن کے آنے پر تم کو اعتراض ہے، تو پھر ہماری بہو بھی اپنے والد کے گھر نہیں جائے گی۔ پھوپھو نے کہا اس کو ساتھ بھیجیں ورنہ طلاق دے دو۔ اس پر صفدر اور میرے سسر غصے میں آ گئے اور انہوں نے چھوٹی امی کی بے عزتی کر کے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وقتی طور پر میں بہت ڈسٹرب تھی، تبھی میکے سے سندیسہ آیا کہ تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ مجھے بھائی کی محبت نے مجبور کر دیا، شوہر سے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گی، تب انہوں نے میکے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بعد وہ لینے آئے تو بھائی میرے شوہر سے الجھ پڑے، وہ امی کی باتوں میں آ گئے تھے، کہنے لگے کہ تم نے ہماری ماں کو بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، اب میری بہن آپ کے گھر نہیں جائے گی جب تک پھوپھا اور پھوپھی میری ماں سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس بات پر اتنی بحث ہوئی کہ بات بہت بڑھ گئی۔ صفدر ناراض ہو کر چلے گئے۔ یوں نگو امی کی چال کامیاب رہی۔ سسر صاحب نے معافی نہیں مانگی اور بھائی نے دباؤ ڈال کر میری طلاق کرا دی۔ میں روتی رہ گئی اور وہ پھر سے ناروے چلے گئے، لیکن میرا گھر اجاڑ گئے۔ اب امی کی بن آئی، انہوں نے شباب کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا، اور جب میری عدت ختم ہو گئی تو انہوں نے مجھ کو آمادہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔
کہ میں شباب سے شادی کر لوں۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں کہ میں نے چھوٹی امی کے جھوٹے پیار کو اہمیت دی اور اپنے شوہر کے سچے پیار کو نہ سمجھ سکے۔ پھر انہوں نے مرادوں سے اپنی جھولی بھر لی اور میری شادی اپنے بھتیجے سے کرانے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ بھائی اور بھابھی کے بیرون ملک جانے کے بعد میرا پرسان حال کوئی نہ رہا تھا۔ کچھ دن تو اچھے یوں گزر گئے کہ میں اور شباب امی کے ساتھ رہے اور انہوں نے خوب ہمارے چاؤ چونچلے کیے۔ ایک دن شباب نے کہا، میرے بغیر میری ماں پریشان رہتی ہیں، چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہم ان کے پاس جا کر رہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ شرافت کیا شے ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس عزت کا تصور نہیں ہوتا ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں اپنی نندوں کے اتوار دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ ان کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب امیرانہ ٹھاٹ تھا، لیکن ان کے مرد تو نہیں کماتے تھے، عورتیں کماتی تھیں اور مرد کھاتے تھے۔ خدا کی کرنی کہ چھوٹی امی کو اچانک بخار ہوا اور وہ چند روز بعد چل بسی۔ ان کو ڈینگی ہو گیا تھا۔ ان کی اچانک موت کے صدمے سے میں نڈھال ہو گئی کہ ان کو ہی اپنا آخری سہارا سمجھتے تھے۔ گھر کو تالا لگ گیا اور اب میں مستقل شباب کے ساتھ ان کی بہنوں، ماں اور نانی کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ اس زندگی کا کب میں نے تصور کیا تھا؟ ہمیں تو ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا حکم تھا اور ان کی عورتیں دن کو سوتی اور رات کو جاگتی۔ شام ڈھلنے پر زرق برق لباس زیب تن کر کے، بناؤ سنگھار کر کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی جاتی۔ ان کی زندگی کا مقصد بس عیاشیوں کا حصول تھا، چاہے ناجائز ذرائع سے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب انہوں نے مجھے بھی اپنے ڈگر پر چلنے کا کہا۔ میں خوب روئی۔ مجھے میری اپنی پھپھو، پھوپھا، اپنے بابا، بھائی سب یاد آئے۔ مجھے اپنا شوہر یاد آیا جو بہت شریف لوگ تھے۔ کاش میں سوتیلی ماں کی باتوں میں نہ آتی۔ کچھ دن کی تگ و دو کے بعد بالآخر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے والد کے ایک دوست کے گھر آئے۔ انہوں نے بھائی کو اطلاع دی، جنہوں نے میرا داخلہ ناروے یونیورسٹی میں کروا کر مجھے وہیں بلوا لیا۔ تعلیم مکمل کر کے کافی عرصہ محنت بھری زندگی کے بعد بالآخر وہاں کی شہریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی کو ایسے میلے کچیلے لوگوں میں نہ پھنسائے، جو خود تو میلے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دلدل میں گرا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایک نادان لڑکی کی کہانی جس نے اپنی سوتیلی ماں پر بہت بھروسہ کیا۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد کے رشتوں کو جانیے کہ کون آپ کے ساتھ کیسی گیم کھیل رہا ہے۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر محمد اقبال کا، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور مس سمیہ کا، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔